العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ 2 ہفتے ہماری مجلس نہیں رہی. گزشتہ اتوار 15 شعبان کی وجہ سے اور اس سے پہلے کی اتوار میں ہمارے امین العلوم مدرسے کا یہ بچوں کا سالانہ جلسہ تھا جو 9:30-10 بجے تک چلتا رہا. تو گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہم سورہ رات کی آیتوں میں تھے. اب چونکہ مہینے کی آخری اتوار بھی نہیں ملی تو یہ اتوار ہے اور آگے کی اتوار کا پتہ نہیں، تو اس لیے میں آج کچھ گزارشات اور کچھ مسائل کو اور کچھ خاص دکھ اور درد کو آپ کے سامنے لے کر آیا. سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں میں کہ گزشتہ جمعرات کے دن غزہ شہر میں بھوک سے نڈھال لوگ جب آئے ہوئے اناج کو مانگنے کے لیے روڈوں میں کھڑے ہوئے تھے، ان پر اندھا دھندہ فائرنگ کر دی گئی. اور جو تصویریں تھوڑی بہت ہم تک پہنچ رہی ہیں، کیونکہ وہاں بجلی کا بھی انتظام نہیں، نیٹ تو کیا موبائل سروس سب بند ہے، اس کے باوجود جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو حالات وہاں کے آ رہے ہیں، یقین مانیے جو کچھ ہم نے زمانے جاہلیت سے متعلق چیزوں کو پڑھا تھا کہ پہلے جاہلیت میں لوگ ایسے تھے، ایسے درندے تھے، اس طرح کی بربریت کرتے تھے، یہ جو موجودہ حالات وہاں کے جو سامنے تصویریں آ رہی ہیں وہ گزشتہ زمانے کی بربریت، گزشتہ زمانے کے ظالموں کے قصے وہ سب ان کے سامنے پھیکے پڑ گئے ہیں اور اس کی کوئی جو ہے اس کے مقابلے میں حقیقت نہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں. بندہ تو کم علم ہے، سمجھ نہیں پاتا، لیکن کوئی خاص رد عمل نہیں ہو رہا. تقریباً 90 تک بھی، بلکہ 86-7 تک بھی بڑے پیمانے پر ہمارے اپنے ملک میں بھی فلسطین کے لیے بڑے جلسے، جلوس، احتجاجات ہوتے تھے. اب انسانیت، ہمدردی، دیکھیے انسانیت کا تعلق یہ بڑا رشتہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے کہ وہاں ظلم کس قدر ہو رہا ہے. قریب میں امریکہ کے ایک فوجی آفیسر نے خودکشی کر لیا ہے واشنگٹن میں اسرائیل کے سفارت خانے کے سامنے، ایک کہتے ہوئے کہ نسل کشی بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو. مسلمان نہیں ہے وہ. تو اندازہ لگائیے کس درجے ہو رہا ہے. اور ایسے میں اس فلسطین سے لگے ہوئے جو ممالک ہیں جو بظاہر مسلمان، جتنے ممالک لگے ہوئے ہیں، کیا ان کا رد عمل ہے، کیا ان کا
یہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ آدمی کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جانا چاہیے۔ اس وقت ان کا جو فلسطینیوں کا ایمان ہے، اب وہ آس پاس کدھر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو ہماری ماوا اور ملجا ہے۔ ہماری پورے احساسات ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑ جانے چاہیے۔ امت کو بعض چیزیں جو ہے سمجھنے کے لیے شاید بڑا عرصہ لگتا ہے، اور کبھی سمجھ میں آتا ہے تو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بڑے سخی مزاج تھے، کوئی بھی ان سے آ کر کچھ مانگتا تو ان کے پاس نہیں ہوتا تو کسی سے قرض لے کے دے دیتے۔ اس طرح کئی لوگوں سے انہوں نے قرض لے لیا۔ نوبت یہاں پہنچی آ کر کہ تمام قرض دار ایک روز ان کے گھر پر آ کر جمع ہو گئے، بھئی ہمارا پیسہ دو، ہمارے دینار۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی تو ہے نہیں، میں انشاءاللہ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ سب بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، گھر میں آئے ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں گھر کے پاس سے ایک بچہ مٹھائی فروخت کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے خادم سے کہا بھئی اس بچے کو بلا کر لا۔ اب وہ بچہ آیا، مٹھائی کوئی لے کر بیچتے ہوئے جا رہا تھا۔ پہلے گاؤں دیہاتوں میں یہ سب چلتا تھا، پرانے لوگوں نے دیکھا ہے، راستوں میں مٹھائیاں بنا لے کے بیچتے پھرتے رہتے تھے، ہم نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا اس بچے سے کہ بھئی کتنا حلوہ کا اتنا، کہا کتنے اس کی قیمت کا اتنی، کہا سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بانٹ دو۔ اس بچے نے خوش ہو کر کے بھی چلو ایک ہی جگہ مال فروخت ہو گیا، پورے لوگوں کو بانٹ دیا، سب کھا لیے، اسے بھی کچھ کھلا دیا۔ بچے نے کہا پیسے دیجئے۔ انہوں نے کہا بھی پیسے تو ہے نہیں، یہ بھی قرض دار لوگ ہیں، اب تم بھی قرض دار ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا بچے کے، اوسان خطا ہو گئے، اس لیے کہ بیچ کے پیسے لے جانا ہے گھر میں، نہیں تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ فوراً رونا شروع کر دیا کہ میرے پیسے دو، فوراً رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا، پلانا شروع کر دیا۔ اتنا وہ رونا شروع کیا، اتنے ہی میں ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ میں وقت کے امیر کی طرف سے آیا ہوا ہوں، انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کیا۔ تو وہ اللہ والوں نے خادم سے کہا بھئی لو دیکھو کیا ہے۔ دیکھے تو اس میں وہی درہم و دینار تھے۔ تو کہا کہ بھئی سب کو پوچھ کے کس کا کتنا ہے دے دو۔ بچے کو بھی دے دیا گیا، پورا پیسہ ختم ہو۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے، سب چلے گئے۔ کچھ لوگ رک کر پوچھے حضرت سمجھ میں نہیں آیا، ایک تو آپ نے اتنا خرچ کر لیا، اوپر سے اس بچے کو بھی جو ہے بلا کر اس کا بھی مال کھلا دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پیسے آئے، آپ پہلے بھی تسلی دے سکتے تھے کہ بھی کہیں سے کچھ مجھے ہدیہ آنے والا ہے، دے دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہیں سے کچھ ہدیہ آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کام کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے یہ مجھ سے قرض مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، لیکن مسئلہ اس سے حل ہونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا چاہیے تھا۔ اللہ کے یہاں یہ جو آنسو ہیں ان کی بڑی قیمت ہے، تو مجھے ایک رونے والا چاہیے تھا۔ اس کا بھی انتظام ہو گیا کہ وہ بچہ آ گیا، اس کی چیزیں کھائی۔ اب اس نے جو رویا ہے اس کے وہ رونے کا وہ اثر ہے آسمانوں پر کہ اللہ نے جو ہے غیب سے اس طرح میری مدد فرمائی۔ عزیزان گرامی،
یہ واقعہ لکھا بڑے لوگوں نے، اور لکھنے کے بعد یہ بات لکھی کہ سمجھ جائیے اس واقعے سے نہیں بلکہ احادیث بھی اس پر بے شمار بتا رہی ہیں، دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے جو اس کی یاد میں، اس کے خوف میں، اس کی محبت میں روئے جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ بہت دور بیٹھے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، بس نہیں کہ وہاں جائیں، ظالم کا ہاتھ پکڑیں، مظلوم کی مدد کریں، لیکن اتنی بات تو ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے اٹھیں اور 2 رکعت پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کی مدد کے لیے اللہ کے دربار میں آنسوؤں کو گرائیں۔ اس میں تو ہم بے بس نہیں۔ مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں ہر ایک سے، اس لیے کہ حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مومن سے حسن ظن رکھنے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہاں کسی سے بدظنی قائم کرنا ہے، پہلے تو قائم نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کسی سے بدظن ہیں تو بدظنی کے لیے بے شمار دلائل کی ضرورت ہے۔ کسی آدمی کو شراب خانے کے اندر سے نکلتا ہوا دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شراب پی کر ہی نکلا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہوا ہوگا، گیا ہوگا، تو اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے بدظنی کے وہ تمام مواقع جہاں سے آدمی بدظن ہوتا ہے ان کو جو ہے لگام لگایا ہے، دروازہ لگایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور آپ کے ازواج میں سے کوئی آ کر آپ سے بات کر کے جا رہے تھے۔ یہ اعتکاف میں یا خارج اعتکاف کا واقعہ ہے۔ آپ اپنے ازواج میں سے کسی سے بات کر رہے تھے، اسی درمیان میں ادھر سے ایک صحابی گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور بلایا، اور بلا کر کہنے لگے یہ میرے بیوی ہیں، یہ ان کا نام ہے، میں ان سے بات کروں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بارے میں نعوذ باللہ کب سوچ سکتا ہوں کہ آپ کسی غیر سے بات کریں، کیا میں آپ سے بدظن ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے سے بدظن تو نہیں ہوتے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں شیطان اپنے خیالات کو خون سے تیزی سے پہنچاتا ہے۔ اب تو چلے جاتے تم، رات میں جب بستر پر پڑتے تو تمہارے پاس شیطان آتا اور کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے وہ عورت سے، وہ کون ہے کیا؟ اسی لیے فقہاء کرام نے ایسے اوقات میں نماز پڑھنے سے مسجد میں منع کیا ہے کہ جس سے یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ قضا نماز ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عصر کی نماز کے بعد علیحدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ قضا نماز ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک تو کوئی دوسری نفل پڑھ نہیں سکتے، ادا پڑھ نہیں سکتے۔ شریعت نے کہا کہ ایسے موقعوں پر مسجد میں قضا بھی مت پڑھو، گھر میں پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں پڑھو گے تو کوئی بدظنی ہو جائے گی کہ بھئی سمجھے گا کہ قضا پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے ہم میں سے سبھی حضرات نے فلسطین کے لیے اس طرح دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگی ہوں گی۔ میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ یہاں نہیں رک جاتا، آپ کو اور شدت لانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی دعاؤں میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کے رات کی تنہائیوں کے وقت میں اور زیادہ فلسطین اور پوری انسانیت کے لیے، امن و امان کے لیے شدت لانی پڑے گی، اور اس کے لیے بڑا بہترین موسم ہے جو ماہ مبارک کا آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ نے 2 باتیں بتائی، ایک تو ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، دوسری یہ بات بتائی کہ قرآن کیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی، ان کو راہ دکھانے والی چیز ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ ماہ مبارک کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب کے نزول کا فیصلہ یا نزول اس مہینے میں ہوا۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک قریب آ رہا ہے۔ مجھے معاف رکھیے، میں گزشتہ چند سالوں سے جو دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھا خاص طور پر کرونا کے بعد کہ اب لوگوں کو اپنی آخرت اور اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ خوش فہمی تھی کرونا میں، کیونکہ جو حالات رہے، جو انتقالیں رہے، ہمارے اپنے علاقے میں بھی بہت انتقالیں رہے اور ایسے بہت جنازے رہے جو قبرستان میں پڑھائے گئے، جس میں بعض جنازوں میں میں ہی جنازے کی نماز پڑھایا ہوں، 3-4 سے زیادہ افراد نہیں تھے، اور بعض ایسے بھی جنازے رہے جو میسور روڈ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں تدفین ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں نماز جنازہ ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ ایسے بھی بعض افراد کے گھر والوں سے مجھے اطلاع ملی کہ معلوم نہیں حضرت انہوں نماز پڑھے کیا نہیں پڑھے۔ مٹی ڈالنا تو دور کی بات، کرین سے جو ہے مٹیاں ڈالی گئی۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی اب یہ حادثہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد قوم کو اپنی زندگی اور اپنی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس کے بعد 2 رمضان گزرے، اب یہ تیسرا رمضان ہے۔ ان دونوں رمضانوں میں میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے اطراف 3-4 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں جہاں مسلمانوں کی گھنی آبادی ہے، میں نے دیکھا کہ ماہ مبارک کی کھلے عام جو بے حرمتی ہو رہی تھی وہ برداشت سے باہر۔ ایک آدمی عصر کے قریب، ظہر کے قریب دل کو ہم تسلی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھی روزہ رکھا ہوگا، عصر کے قریب جان نکلنے لگی ہوگی، روزہ توڑ دیا ہوگا، نہیں، وہی معمول 7:30-8 بجے پورے کے پورے ایک گونگ بنائے ہوئے ایک پورا حلقہ کھڑا ہوا، ہاتھوں میں چائے اور ایک ہاتھ میں جو ہے بیڑی سگریٹ کے ساتھ اپنے محلوں میں نے اطراف میں دیکھا۔ کرونا کو گزرے ہوئے زیادہ نہیں، اس کے فوراً بعد بھی دیکھا ہے تماشا۔ اب تو 2 سال گزر چکے ہیں، تیسرے سال کا رمضان ہے۔ اس لیے ہمیں ظالم کا بھی ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے کہ بھئی یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی وبا صرف ان تک نہیں ہے، سب تک آئے۔ اور اس کے لیے جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آدمی جو ہے دل کی قساوت، دل کی جو سختی ہے، ایک گناہوں پر جو جرأت ہو رہی ہے، گناہوں پر جو دلیری آ رہی ہے، اس دلیری اور جرأت کو روکنے کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تاریخ پڑی ہوئی ہے، کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور سنتے رہے تو ان کی کیفیت اس سے بدتر حالت میں تھے، بدل گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نعوذ باللہ تلوار لے کر نکلے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنے ہیں، اثر کر گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں جو 24ویں پارے میں ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، بلکہ اس کی جب تلاوت ہوتی ہے اس وقت شور مچاؤ تاکہ کسی کے کانوں میں نہ پڑے اور ہماری آوازیں جو ہے غالب آ کر رہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دلوں کی سختیوں کو دور کرنے میں بڑا اہم اس کا جو ہے کردار ہے۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ میں تندرست ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت پہلے کا ایک واقعہ ہے، ایک حکیم صاحب نبض دیکھ کر بیماریاں بتایا کرتے، ابھی بھی ہوں گے اس طرح کے حکیم کہیں، نفس پکڑ کر بتاتے تھے
میں نے بھی گنگوں میں 90s کے زمانے میں ایک حکیم صاحب کو دیکھا، بہت دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، چہرہ تک نہیں دیکھتے تھے، اس طرح ہاتھ پکڑتے، نفس پکڑ کر آدمی کے اندر کیا بیماریاں ہیں وہ بتا دیتے۔ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استاد کا یا کسی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب شہر کے گاؤں کے معزز صاحب اپنے اہلیہ کو لے کر آئے دکھانے کے لیے ان کی طبیعت ناساز ہے۔ تو جو ہی آئے کہ بھئی اہلیہ کو لے کر آیا ہوں طبیعت کے لیے، حکیم صاحب وہ کچھ کہتے اس سے پہلے حکیم صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھی تو انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب میں میرے علاج کے لیے نہیں، اپنی بیوی کے علاج کے لیے آیا۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری بیوی کا بھی نبض دیکھ لیتا ہوں، لیکن تمہاری نبض پر میرے انگلیاں پڑ چکی ہیں، اگرچہ غلطی سے ہیں، لیکن بتا دیتا ہوں کہ تمہیں جو ہے یہ بیماری ہے اور بڑی شدید بیماری ہے، تمہیں فوراً اس کا علاج کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بتا دیا، تم چاہے تو جا کر چیک اپ کرا لو، دوسرا جو طریقہ ہے آزمانے کا۔ تو کرایا گیا تو پتہ چلا کہ بیماری آخری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب موجودہ زمانے میں اس چیز کو مجھے آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارے کرم فرما دوست، کوئی ان کو صحت کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اچانک کسی درد کی وجہ سے گئے تو پتہ چلا کہ خون کے جو 3 اہم رگ ہوتے ہیں بلاک، تینوں بلاک ہو گئے 90% سے زیادہ۔ فوراً جو ہے آپریشن کرنا ہے، وہ بھی اوپن ہارٹ سرجری کرنا ہے۔ تو جسم کا کسی طرح پتہ چل جاتا ہے، آدمی کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی کسی طرح پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو روح بیمار ہے اسے تو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی سب مانتے ہیں نا کہ انسان کا جو جسم ہے یہ 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک تو جسم ہے، ایک روح۔ روح بھی اصل ہے، جسم بھی اصل ہے، تو روح اسے بھی بیماریاں پکڑتی ہیں اور وہ بیماریاں بہت گہری ہوتی چلے جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ گناہ ہوتے 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 روح پر دھبے لگتے 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 حالت بہت یہاں پہنچ جاتی ہے کہ اب کوئی اچھی بات اس کے اندر جاتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جو کلچر چلا ہوا ہے شہروں میں، اس کلچر میں بچپن میں ہی ماں باپ اپنے بچوں کو بگاڑ دے رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو خود ان کی اپنی خدمت کا بھی ان کے اندر سے جذبہ ختم کر دے رہے ہیں۔ بچہ اپنے چھوٹے موٹے کام کر لے وہ بھی جذبہ ختم کر دے، اور دوسروں کا وہ کام کرے وہ تو ہے ہی نہیں۔ اخلاقیات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں ایک چیز پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اگر اچھائیوں کا بہت بڑا حصہ آپ لانا چاہتے ہیں تو بچوں کے اندر بچپن میں ہی خدمت کے جذبے کو بھر دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم شہروں میں اب کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی بچہ اپنے والد کے پیر دبا رہا ہے یا اپنے والد کے جو ہے سر دبا رہا ہے یا تیل لگا رہا ہے۔ اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اخلاقیات کا ایک بڑا باب خدمت خلق۔ قرآن و حدیث میں دیکھیے آپ، بھری پڑی ہیں آیتیں اور حدیثیں جس میں اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ بھئی خدمت خلق یعنی اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اب نہیں، باپ اپنے بچے سے پانی مانگ کر اب پینے کی صلاحیت نہیں، اگر مانگ بھی لیا تو بیٹا صاف کر دیتا ہے ابو لے لیجئے میں ذرا جلدی میں ہوں۔ اور یہ خدمت خلق کا جذبہ رمضان المبارک کے مہینے میں
بہت زیادہ نکھر کر آتا ہے اگر آدمی اس مہینے میں ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ بھئی اللہ کو کسی کو بھوکا رکھنے سے کیا مسئلہ ہے کہ اللہ اپنے خزانے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی روح کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہیں، فریش کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے جو ظاہری فوائد ہیں اس پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی بھی سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ روزے کے ظاہری کتنے فائدے ہیں۔ ہمیں ظاہری فائدوں سے کوئی تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹا لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ باطنی بہت فائدے ہیں۔ روح کے اندر نرمی آتی ہے۔ دیکھیے جو چیز بہت کڑک ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس روح کو نرم کرنے کے لیے ماہ مبارک آ رہا ہے۔ ایک تو اس میں قرآن سب سے اہم کام کرتا ہے، دوسرا خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر پیدا کیجئے۔ بنگلور شہر کے اندر اولڈ ایج ہوم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ ان اولڈ ایج ہوموں میں مسلمانوں کے بھی بہت سے معمر لوگ داخل ہیں، اور ان لوگوں کے ایمان کی اللہ ہی خیر فرمائے، اس لیے کہ اولڈ ایج ہوم اکثر جو ہے برادران وطن کے ہیں یا عیسائیوں کے ہیں۔ اگر باپ نے بچپن میں اپنے بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ بھرا ہوتا تو کون بچہ ہے جو اپنے والد کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھتا؟ 3 5 7 دن کے لیے لوگ تھک جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت سے۔ یہ سب ہم نے جو اپنے بڑوں کے ساتھ کیا، اس کا نتیجہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والے میں دنوں میں نظر آئے گا۔ اس لیے غائبانہ طور پر بھی اپنے بڑے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے سلسلے میں اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ تو حاضرین اکرام، ماہ مبارک آ رہا ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت لمبی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا کثرت سے حکم دیا، ایک استغفار کا کہ آدمی گناہوں سے معافی مانگے، اور دوسرا کلمہ طیبہ کا ورد رکھے۔ اور 2 چیزوں کو مانگنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، ایک تو جنت کو طلب کرو اور دوسرا دوزخ سے پناہ مانگو۔ شہروں کی زندگیوں میں یہ جو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اگر رمضان کا احترام ہم لوگوں نے نہیں کیا اور اس سے استفادہ نہیں کیا جس طرح کے کرنا چاہیے، تو سمجھیے کہ آنے والے دنوں میں دوسروں کا چھوڑیے، جو آدمی اس کی بے حرمتی کرے گا اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ تراویح کے لیے اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی تیار نہیں۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھ رہے ہیں، افطار کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں، سحری کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں۔ مشہور واقعہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا، آج سناتا ہوں۔ سعودی عرب کے مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ پیش آیا، سوال کرنے والا بھی رو رہا تھا، جواب دینے والے بھی رو رہے تھے۔ افریقہ سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت میں بڑی مشکل سے پانی پینے کا جیسا بھی گدلا وغیرہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، پی لیتے ہیں، پھر اسی طرح تراویح نمازوں میں گزار دیتے ہیں۔ سحری کا وقت آتا ہے تو سحری میں بھی ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں رہتی،
کچھ وہی پانی سادہ سیدھا پی لیتے ہیں، پھر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، پھر شام آ جاتی ہے، پھر جو ہے ہم جو ہے کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں، کبھی کچھ پتے چبا لیتے ہیں، اور گرمی افریقہ میں ہمیشہ 50 ڈگری کے آس پاس رہتی ہے، تو کوئی پتے بھی بعض مرتبہ نہیں ملتے تو لکڑی چبا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی رس نہیں رہتا، پانی پی لیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ حضرت بتائیے مفتی صاحب، ہم لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں اور افطار میں بھی کچھ نہیں کھا پا رہے ہیں، بتائیے کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا یا روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ یہ واقعہ 100-150 سال پرانا نہیں، قریب کا واقعہ ہے۔ جب وہ سوال کر رہا تھا وہ بھی زار و خطار رو رہا تھا، اور جواب دینے سے پہلے مفتی صاحب بھی حرم کے اندر زار و خطار رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ارے اس روزے کے قبول ہونے نہیں ہونے کی تم بات کر رہے ہو، یہ روزہ کس درجے کا ہے میں کیا بتاؤں تمہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ فلسطین میں غربت کے سطح سے نیچے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ آپ جو ایک نان کا سینڈوچ جو کھاتے ہیں، اتنی نان جو سینڈوچ میں جو استعمال ہوتی ہے، اتنی بریڈ 24 گھنٹے میں ایک بچے کو میسر نہیں ہے۔ بعض عرب کے اخباروں سے اور وہاں کی تصویریں آ رہی ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہے، کہیں ہرالی بھی تو نہیں ہے، پورا غزہ تباہ ہو گیا ہے، ہرالی اور دوسری چیزیں چاپ رہے ہیں، پتے چاپ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اوپر والوں کو مت دیکھیے، آپ سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ کے پاس ان کے لیے گڑ گڑائیے، مانگیے۔ حاضرین، رمضان کی بے حرمتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جگہ جگہ سحریوں کا انتظام کرایا جاتا ہے تاکہ جو ہے کسی کے روزے نہ چھوٹیں، اس کے باوجود جو ہے روزہ خوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور بنگلور کا موسم اتنا نارمل ہے، اس کے باوجود روزہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اور میں مسئلہ یہ بھی بتاتا چلوں، جو حضرات کوئی بیماری ہے، لا سمح اللہ شوگر ہے، بی پی ہے، اور بھی کچھ بیماری ہے، تو وہ حضرات کسی معتبر ڈاکٹر سے، دیندار ڈاکٹر سے یہ اپنی رپورٹ لے لیں کہ بھی میری یہ پوزیشن ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اس نے طے کر دیا کہ آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر الگ مسئلہ ہے، باقی آپ نے خود ہی طے کر لیا ہے۔ عورتیں بھی 2، 3، 4 مہینے کی حاملہ عورتیں روزہ رکھنے سے ان پر کوئی اس کا اثر نہیں۔ بھائی جب ہر چیز میں آپ اسٹینڈرڈ کو تلاش کرتے ہیں تو دین کے مسائل میں بھی اسٹینڈرڈ کو تلاش کیجئے کہ شریعت کی ڈسکاؤنٹ کہاں آپ کو ملے، اور اعلیٰ درجے میں نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تکبیر اولیٰ کا معمول دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل میں گھڑی ہے، ہاتھ میں گھڑی ہے، وہ ہے، یہ ہے، پھر بھی جو ہے مساجد میں آدھے سے زیادہ حضرات 70% حضرات ایسے ہیں جن کی تکبیر اولیٰ انہیں نہیں ملتی۔ بعض تو دیر سے پہنچتے ہیں، وہ بھی معذور ہیں، اور بعض تو اللہ کے بندے مسجد ہی میں کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تکبیر اولیٰ شروع ہو کے نماز شروع ہو جاتی ہے، تراویح تو خیر چھوڑیے بات کا نمبر ہے، عشاء کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اب نارمل میں دیکھتا ہوں فجر کی شروع ہو جاتی ہے، نماز میں نہیں رہتے، انتظار کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں۔ یہ عادتیں ختم کریں، اور رمضان المبارک ہی سے زکوٰۃ کا مسئلہ کوئی متعین نہیں ہے، زکوٰۃ تو
جس آدمی کے پاس سال ہو جائے تب دینا ہے، کیونکہ ماہ مبارک میں عموماً نکالا جاتا ہے، اس میں بھی بہت سارے حضرات بہت مسائل میں پیچھے ہیں، اور خدا رحم فرمائے یہ جدید میڈیا پر اور یہ جدید جو چیزیں ہیں، واٹس ایپ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس میں یہ بھی آ رہا ہے عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، تو اب کس پہ زکوٰۃ رکھیں گے؟ نہیں حضرت ہمیں پڑھے، ہمیں اس میں رکھیں، آپ کس میں رکھیں، نہیں پہن رہے وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں امت بہت پیچھے ہے، اور دوسرا اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم پروفیشنل لوگ غیر غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ 80% جو ہے سب اب السلام علیکم وغیرہ اور اللہ کے نام کو دو وہ سب سیکھ کر آ جا رہے ہیں۔ آدمی سوچتا میں دے دیا نا، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اسی طرح اس کے مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں ہر سال بتاتا ہوں، اب بھی بتا دے رہا ہوں، کبھی کبھی مسجد کی چھت پر 2-4 مرتبہ اتفاقاً گیا تو مسجد منہاج کے پیچھے کے حصے میں ادھر میدان ہے، رمضان میں دیکھتا ہوں، 2-4 مرتبہ دیکھا بھی، آٹو میں آتے ہیں لوگ بالکل تندرست اچھے کپڑوں میں، آ کر وہ پیچھے میدان کے پاس اپنے کپڑے بدلاتے ہیں اور پیر اٹھا کر یہاں باندھ لیتے ہیں، اور ہاتھوں کو پیروں کو اس طرح میک اپ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے بری حالت ہو جاتی ہے، آدمی دیکھتے ہی سمجھتا ہے کہ بھی ضرورت مند ہے، پھر مانگ لے کر جاتے۔ یہ ریل کی بات نہیں ہے، جیسے زین العابدین صاحب کہتے ہیں ریل کی بات نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے جو میں دیکھتا۔ آٹو میں آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، پیروں کو باندھ لے رہے ہیں، یہاں پٹی باندھ لے رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اس سال کوئی اور نئی ٹیکنالوجی اختیار کی۔ 12 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں میں، کاغذات میڈیکل کے لے کر ایک خاتون ایک بچی کو لے کر آئی تھی، اتنا بڑا پیر کو بندھا ہوا پٹی تھی، وہ پٹی تھی، اس کے پاس میڈیکل کے کاغذات تھے، تو وہ جو ڈاکٹر تھے اتفاقاً مسلمان تھے، میں نے وہ نمبر کو کال کیا، پوچھا کہ بھی آپ کے یہاں یہ بچی اس طرح کا علاج ہو رہا ہے کیا؟ چونکہ ایک آدمی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے تو چہرے پہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، درد کے، پریشانی کے، لیکن وہ دیکھا وہ اطمینان سے، تو اس نے کہا اچھا کون وہ بولا نہیں حضرت کچھ بھی نہیں، ہمیں ایک پٹی انہوں بولتی 300 روپے دیتی، دالوں کو 3 دال ڈالتی پٹی، بھئی پیپراں بھی ہیں، اور 200 روپے لیتی، دال ڈالتی۔ بعد اس عورت کو میں نے کہا کہ بھئی یہ کون ہے بچی؟ اب بیٹی، میں نے کہا کوئی دونوں میں جوڑی نہیں۔ بعد تحقیقات کے پتہ چلا اس بچی کے والدین کو بلایا، کہا ہم نہ بھی 300 روپے دیتی، انہوں بلا لے کو جاتی۔ اتر گئے، شب براتی سے اتر گئے پورے۔ اس لیے مہربانی سے زکوٰۃ صدقے کی رقم غیر غلط ہاتھوں میں جانے نہ پائے۔ آپ اپنے اطراف میں اپنے خاندان کے پہلے لوگوں کو تلاش کیجئے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کا خاندان رشتہ دار اچھی حالت میں ہے تو دوسروں کو جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچائیے۔ یہ 2 چیزیں، اور فلسطین کے لیے اور اس کے بعد پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر اپنے ملک کی امن و امان، اور اس کے بعد بھی جو مسائل ہیں اس کے لیے ماہ مبارک میں اور نارمل دنوں میں بھی خصوصی طور پر اللہ سے طلبگار رہیں، اور بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کریں، نہیں تو جو ہے یہ چیز جو ہے آگے چل کر بہت نقصان دہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔
اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.